यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारे बहुत से दोस्त, बहुत सी बहनें, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि जी हम लॉटरी लेते हैं, उसमें हमें चांस मिलेगा या नहीं। लॉटरी लेते हैं, उसमें कोई चांस मिलेगा या नहीं, या प्राइज़ बॉन्ड वगैरह कोई ऐसा चांस है, या फिर अपने बुज़ुर्गों की जायदाद वगैरह जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर हाथ में ऐसी कोई चीज़ है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो आज उन सब दोस्तों की फरमाइश पर ये वीडियो जो मैं कर रहा हूँ, हालांकि हम इस मौजू पे बात भी नहीं करते, ठीक है ना। और अक्सर लोग सवाल करते हैं सट्टे का नंबर दे दो, इसका नंबर दे दो, ये हम नहीं जानते। लेकिन हाथ में जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें हमारे इल्म में हैं उसके बारे में ज़रूर आपको आगाही देते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको हाथ बना के बताता हूँ और फिर मैं वो लकीर और वो चीज़ बताता हूँ कि जो आपके इनामी चांस या ज़मीन वगैरह या जायदाद वगैरह मिलना या कहीं से अचानक बड़ा पैसा आ जाना, उसकी अलामत कौन सी जगह होती है उसके बारे में बताऊँगा। अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। सबसे पहले ये है ज़िंदगी की लकीर, उसके बाद ये आ गई दिमाग की लकीर, और ये आ गई दिल की लकीर। ठीक है, ये वो लकीरें हैं कि जिनके बारे में आपका जानना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप बार बार हमें वो चीज़ बनाकर बताते हो, तो आप जो ना जो टॉपिक हुआ करे उसी पे बात किया करो, और ये लकीरें ज़्यादा नहीं बनाया करो। जो टॉपिक करें उसी पे बनाओ, तो फिर इस तरह आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कौन सी लकीर की बात कर रहा हूँ, कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, कौन से उभार की बात कर रहा हूँ। इसलिए और बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं वो नया नया प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं, तो उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि ज़िंदगी की लकीर कौन सी है, दिमाग की कौन सी है, दिल की लकीर कौन सी। इस वजह से मैं उनको भी गाइड करने के लिए, यानी समझाने के लिए मैं ये बना के दोबारा बताता हूँ, ताकि आपकी समझ में भी आ जाए उनको। और इसके बाद एक अहम लकीर और है जिसे हम लक लाइन कहते हैं, किस्मत की लकीर। ठीक है ना, किस्मत की लकीर। अब ये किस्मत की लकीर है, और वो लकीर कहाँ है कि जिससे बड़ा चांस मिलने का इम्कान है। देखें, अंगूठे की जड़, ये है अंगूठे की जड़, यानी यहाँ से अंगूठे का आगाज़ होता है। यहाँ से भी कह लें, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई लकीर इस तरह से जाए और इस तरह से ये जो ना कश्ती नुमा सूरत बना रही हो, ये जिस तरह मैं आपको बना के बता रहा हूँ, इस तरह अगर कोई लकीर जाए और यहाँ पे जो कामयाबी की लकीर है उसके साथ अगर टच हो जाती है, या यहाँ से तीसरी उंगली तक जाती है, और इस तरह लकीर हो जिससे एक कश्ती होती है ना, ये कश्ती नुमा निशान, ये कश्ती नुमा बना होता है। क्योंकि बहुत से हमारी बहनें, बहुत से हमारे बच्चे जो ना वो ये सवाल करते हैं कि हाथ में किश्ती के निशान की क्या अहमियत होती है, हाथ में किश्ती का निशान क्या होता है। हालांकि किश्ती नुमा निशान जो है, अगर ये किसी लकीर के ऊपर हो, अगर ये मिसाल इस लकीर के ऊपर हो, या इसके ऊपर हो, या इस पर हो, या इस पर हो, तो ये बड़े जजीरे की सूरत है। ठीक है, बड़े जजीरे की सूरत। और जजीरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो अच्छी अलामत नहीं होता। लेकिन ये वाहिद जजीरा, आप इसको कह लें कश्ती नुमा निशान, कि ये अगर आपके हाथ में है तो इसमें इनामी चांस भी आपको लग सकता है, और ऐसी जायदाद आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपका गुमान भी ना हो, और आपकी सोच भी ना हो, और आपको मालूम भी ना हो कि यहाँ से ज़राए बन जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका कोई दोस्त, कोई हमदर्द, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई ऐसा कोई भी हो सकता है, वो आए और अचानक आपको पैसे दे दे कि ये लो पैसे, घर बना लो, कारोबार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये वो अलामत भी होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत है। आप इसको अच्छी तरह समझें, देखें, और उसके बाद अपने दोस्तों के हाथ में, सबसे पहले तो अपने हाथ में, उसके बाद अपने दोस्तों के हाथ में, अपने रिश्तेदारों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में इस निशान को चेक करें। अगर इस तरह का निशान है, और अभी बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि चांस मिलेगा कब,
تو چانس ملنے کا وقت کا تعین صرف آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ لکیریں اگر گہری ہیں تو چانس جلدی ملے گا، لکیریں اگر کمزور سی ہیں تو چانس دیر سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ وقت کا تعین جناب آپ خود کر لیں۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ اقرا مرزا نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں۔ اقرا مرزا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے جو قسمت کی لکیر ہے، یہ زندگی کی لکیر سے کافی ہٹ کے چل رہی ہے، اور ہٹ کے چلنے والی جو لکیر ہوتی ہے، یہ سمجھیں کہ آنے والا وقت ان کا ہوتا ہے اور اس میں بہت بڑی کامیابی ملتی ہے اور نصیب میں دولت بھی بہت ہوتی ہے۔ انوشا نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی کے معاملات میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، لوگ آتے ہیں، بات ہوتی ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انوشا صاحبہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشانی، ایک پریشانی ختم ہوگی، دوسری آ جائے گی، پھر تیسری آ جائے گی، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے، اور آپ کی شادی کے معاملات میں جو رکاوٹ ہے انشاءاللہ العزیز 2022 میں ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے ضلع ہما نے لاہور سے، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی۔ ضلع ہما صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیریں دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کامیابی یا جو کامرانی ملے گی آپ کی اپنی ہمت اور اپنی کوشش سے ملے گی، اور انشاءاللہ 2021 آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ملے گی۔ مسز ہمایوں نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں۔ آپ کے نصیب میں دولت ہے، کامیابی ہے، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں، جلد بازی آپ کے بنے بنائے کام بگاڑ دیتی ہے۔ بلال احمد صاحب نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرے نصیب میں اولاد کتنی ہے۔ بلال احمد صاحب، آپ کے نصیب میں 4 اولادوں کی علامت جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے اولاد بھی اچھی اور خوش بخت ہوگی۔ اصغر علی نے سوال کیا جنگ سے کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا یا جس لڑکی سے میری محبت تھی اس کی شادی ہو گئی، یہ بتائیں کہ وہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اصغر علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی علامت ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے نا وہ شادی شدہ لڑکی سے ہوگی، چاہے اس سے ہو یا کسی اور سے ہو، لیکن وہ لڑکی ہوگی شادی شدہ۔ زرمین نے سوال کیا بکر سے کہ میں آرمی جوائن کرنا چاہتی ہوں، کیا میں آرمی جوائن کر سکتی ہوں یا کر لوں گی یا نہیں؟ دیکھیں زرمین صاحبہ، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، اور صحت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ فٹ ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کوشش کرتی رہیں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گی، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ نبیلہ رفیق نے سوال کیا کاموکی سے کہ میں اپنی زندگی سے بہت بیزار ہوں، یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی ہوگی یا نہیں۔ نبیلہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ بہرحال اگر پہلی شادی ختم نہیں ہوئی تو کوشش کریں کہ وہ شادی ختم نہ ہو، تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر اور اچھا رہے گا۔ محبوبہ شاہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ کیا ہم کبھی امیر ہو سکتے ہیں یا کبھی ہم امیر بنیں گے۔ تو سر بات ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو قسمت کی لکیر اگر ہم کہیں اچھی تو اچھی نہیں ہے، وہ جفا کشی اور محنت سے بننے والی پوزیشن ہے۔ بہرحال آپ کی جو بیوی کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے اچھی ہے، اور اس کے مقدر سے انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ ریما نے سوال کیا پنڈی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ریما صاحبہ، آپ کی شادی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ آپ کی شادی 2022 کے آغاز میں ہوگی اور کامیاب شادی ہوگی۔ مسز الطاف نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ کیا میرے نصیب میں کار ہے یا نہیں۔ مسز الطاف صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور کامیابی کی لکیر پر کراس نما نشان ہے۔ آپ صرف اور صرف نظر بد کا شکار ہیں، اور نظر بد سے آپ باہر نکل گئی، کار تو کیا، یہ سمجھیں کاروں کے شو روم آپ کے ہوں گے۔ محمد انو نے سوال کیا سوات سے میری شادی کب اور کس سے ہوگی۔ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے پسند کی ہوگی، شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کافی حد تک جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے اپنوں میں ہوگی یا جاننے والوں میں ہوگی۔ عالیہ افضال نے سوال کیا لاہور سے شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ عالیہ افضال صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں موجود ہیں، اور ایک لکیر جو ہے نا 2 لکیروں کے درمیان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شادی شدہ سے شادی ہونے کے چانس ہیں۔ بی جان شیخ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ دولت کب آئے گی اور پریشانی کب ختم ہوگی۔
آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر جو ہے وہ بالکل قریب ہے. یہ سمجھیں کہ 2 سے 2.5 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات اچھے ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. زینب نے سوال کیا ہے مردان سے کہ میرا اپنا گھر بن پائے گا یا نہیں. بہت کوشش میں ہوں، یہ بتائیں کامیابی نصیب ہوگی کہ نہیں. اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی اور آپ کے حالات بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہو جائیں گے. نیا سال آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوگا. ثنا نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے نوکری کب ملے گی. اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. ثنا صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کا مقدر بھی بہت اچھا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ استغفر اللہ جو نا وہ پڑھتی رہا کریں. اللہ کے فضل سے آپ کی دلی خواہشیں پوری ہوں گی اور نوکری بھی کہیں نہ کہیں اللہ کرے گا لگ جائے گی. ہانیہ نے سوال کیا چائنا سے کہ بار سیٹ ہونا چاہتی ہوں، کیا میں ہو جاؤں گی. ہانیہ صاحبہ ضرور ہو جائیں گی، لیکن فی الحال وقت آپ کا بہت زیادہ سخت چل رہا ہے. آپ کم از کم 2021 کے 7ویں اور 9ویں ماہ تک انتظار کریں، اس کے بعد کوئی اچھی خوشخبری ملنے کا امکان ہے. سونیا نے سوال کیا ملتان سے کہ میری شوہر سے نہیں بنتی، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب سیٹ ہوں گے. سونیا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بڑی گہری اور بڑی شوق ہے. اللہ کے فضل سے یہی 2020 کے 12ویں مہینے سے آپ کی کامیابی کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ 4 سے 5 سال بہت بہتر اور بہت اچھے گزریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.